صلی اللہ رسول اعوذ باللہ بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم خواتین حضرات. یہ کسی صاحب نے پوچھا ہے کہ سنتے آئے ہیں کہ رب سے مانگتے رہنا چاہیے. رب کا دروازہ کھٹکھٹانے سے کبھی نہ کبھی دروازہ کھول دیا جاتا ہے اور عطا ہو جاتی ہے. اگر یہ درست ہے تو کیا یہی معاملہ مرشد کے ساتھ اپنایا جا سکتا ہے؟ اگر جواب ہاں میں ہے تو اس کے آداب بتاتے ہیں. پہلی بات تو ہمیں یہ یاد رکھنی چاہیے کہ اللہ کے معاملات اور انسان کے معاملات کو ایک دوسرے پر محمول نہیں کیا جا سکتا. رب تعالی عظیم ترین ہے اور انسان کا کسی مقام پر کیوں نہ ہو بہرحال رب کی تخلیق ہے. تو خالق اور مخلوق دونوں کے درجات کبھی یکساں نہیں ہو پاتے. خالق ہی رہتا ہے کہ وہ عظیم ترین ہے اور مخلوق اس کے مقابلے پر کم ترین. پہلی بات تو یہ ہے. دوسری بات یہ ہے کہ اس میں جو آپ نے یہ فرمایا کہ کبھی نہ کبھی دروازہ کھول دیا جاتا ہے. رب کے معاملے میں میری انڈرسٹینڈنگ یہ ہے، میں صرف اپنی ذات کی بات کر رہا ہوں، جو ہو سکتا ہے کہ غلطی ہو، کہ میں یہ ماننے کو تیار نہیں کہ میں اپنے رب سے خادوی زبان میں ہی درخواست کروں اور وہ درخواست پوری نہ کرے. یہ کبھی ہو نہیں سکتا کہ میرا رب اتنا مہربان اور اتنا سخی ہے کہ اس کے در پر گیا ہوا سوالی کبھی خالی ہاتھ لوٹایا نہیں جاتا ہے. تو یہ کبھی نہ کبھی اس میں تو گمان کچھ اور ہے رب کے بارے میں. تو یہ ہو ہی نہیں سکتا کہ ہم رب کا دروازہ نوک کریں، جواب نہ ملے وہاں سے اور جھولی بھر کے نہ بھیجا جائے. یہ کبھی ہو نہیں سکتا. تو ہم جب بھی رب سے کچھ مانگیں تو اس یقین کے ساتھ مانگیں کہ میرا رب بہت دیالو ہے اور وہ کسی کو مایوس نہیں کرتا، کسی کو خالی ہاتھ لوٹاتا نہیں. وہ مجھے عطا فرما دے گا. اور اسی لیے میں ایک عرض کیا کرتا ہوں کہ رب کے ساتھ اپنے الفاظ ذرا محتاط رکھیے کہ ہم لوگ اپنی عقل کے مطابق، اپنی عقل کے ذریعے سے جس چیز کو اپنے حق میں بہتر سمجھتے ہیں وہ بڑے ان کوالیفائنگ طریقے سے رب سے مانگتے ہیں کہ یا اللہ تو مجھے یہ عطا کر دے، یا اللہ مجھے یہ جاب دے دے، یا اللہ مجھے یہ ترقی دے دے. جبکہ ہماری عقل ناقص ہے اور کوئی بھی شخص یہ نہیں جانتا کہ اس کے حق میں کیا بہتر نہیں. کوئی شخص یہ نہیں جانتا کہ آنے والا کل میرے لیے کیا لے کر آئے گا. لیکن رب یہ سب جانتا ہے. تو
اگر ہم رب کے ساتھ معاملہ کچھ اس طرح سے کر لیں کہ یا باری تعالیٰ جو تو نے مجھے علم اور عقل عطا فرمائی ہے وہ یہ بتا رہی ہے کہ شاید یہ میرے حق میں بہتر ہو، لیکن تو بہتر نہیں جانتا ہے، تو اگر یہ چیز میرے لیے بہتر ہے تو تو مجھے عطا فرما دے، اور اگر یہ بہتر نہیں ہے تو تم مجھے اس سے بہتر چیز عطا فرما دے۔ اس سے یہ ہو جائے گا کہ ہم نقصان دہ چیزوں سے بچ جائیں گے۔ میں نے یہیں پر ایک عرض کی تھی کہ جناب حضرت علی کرم اللہ وجہہ کہ جب کوئی دعا قبول ہو جاتی تھی، پوری ہو جاتی تھی، تو سجدہ شکر بجا لاتے تھے، اور جب کوئی دعا قبول نہیں ہوتی تھی، رد ہو جاتی تھی، تو بھی سجدہ شکر بجا لاتے تھے۔ تو پہلی بات تو سامنے کی ہے، سمجھ میں آ جاتی ہے کہ وہ سجدہ شکر اس لیے بجا لاتے تھے کہ رب تعالیٰ نے مہربانی فرمائی، اپنی رحمت کے صدقے ان کی دعا قبول فرما لی اور اسے پورا کر دیا۔ لیکن رد ہونے پر جو سجدہ شکر تھا اس کے پیچھے حکمت یہ تھی کہ یا باری تعالیٰ تیری بڑی مہربانی، تیرا شکر ادا کرتا ہوں میں کہ میں ایک ایسی دعا مانگ رہا تھا جو میرے حق میں نقصان دہ تھی، اور تو نے مہربانی فرما کے مجھے اس نقصان سے بچا لیا اور میری وہ دعا رد کر دی۔ تو یہ عالم تھا اس ہستی کا جن کے بارے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ یہ علم کے شہر کا دروازہ ہے۔ تو اس قدر علم رکھنے کے باوجود یہ رویہ تھا۔ تو ہم رب تعالیٰ سے جب دعا مانگتے ہیں تو ہم تو بڑا اس کو انکوالیفائنگ مانگ رہے ہوتے ہیں، اس یقین کے ساتھ کہ جو میں نے سوچا وہ درست ہے، تو رب وہی کرے جو میں چاہ رہا ہوں۔ تو یہ آداب بندگی کے بھی خلاف ہے یہ بات کہ جو مالک ہے وہ غلام کے کہے پر عمل کرے۔ اس لیے ایسے دعاؤں سے اور دعا کے اس طریقے سے دور رہنا بہتر ہے۔ اور اب بات رہ گئی مرشد کی۔ مرشد کا معاملہ یہ ہے کہ مرشد یہ زیادہ بہتر جانتا ہے کیونکہ رب نے اسے علم عطا فرمایا ہے کہ اس کا شاگرد جو اس سے مانگ رہا ہے اس کے لیے وہ تیار ابھی ہے بھی یا نہیں کہ اس کو ریسیو کر سکے۔ اگر 2.5 من آٹے کی بوری آپ 8 سالہ بچے کے سر پہ رکھ دیں تو بچے کی ٹانگیں ٹوٹ جائیں گی، اس کی ہڈیاں ٹوٹ جائیں گی۔ اگر 2.5 من کی بوری آپ 14 سالہ بچے کے سر پہ رکھ دیں تو وہ بھی نہیں اٹھا پائے گا۔ لیکن اگر وہی 8-9 سال کے بچے کے سر پر اگر 10 کلو کی بوری رکھ دیں گے تو آسانی سے اٹھا لے گا۔ 14 سالہ بچہ 20 کلو 25 کلو کی بوری آسانی سے اٹھا لے گا۔ تو جس طرح ماں باپ یہ فیصلہ کرتے ہیں کہ میرا بیٹا کتنا بوجھ اٹھا لے گا اتنا اس کے سر پہ لاد دوں میں، اسی طرح مرشد جب علم دیتا ہے اپنے شاگرد کو تو وہ یہ جانتا ہے کہ میں اس کو کیا دے رہا ہوں اور اس کی کیپیسٹی کیا ہے۔ علم دینا بہت آسان ہے، لیکن علم ریسیو کر کے اس کو ایبزارب کرنا بہت مشکل کام ہے۔ لوگ ان کے مرشد انہیں پہلے دن ایک لفظ پڑھنے کو بتا دیتے ہیں، وہ 40 سال وہی پڑھتے رہتے ہیں، تو پلٹ کے جاتے نہیں مرشد کے پاس یہ پوچھنے کہ صاحب 40 سال سے میں یہ پڑھے جا رہا ہوں، کب تک پڑھنا ہے مجھے؟
کچھ اور بھی اس کے علاوہ بھی دیں گے یا نہیں دیں گے پڑھنے کو. اس لیے کہ مرشد نے پڑھنے کو دیا ہے، جب اس میں کوئی تبدیلی لانی ہوگی تو مرشد بہتر جانتا ہے، وہ بتا دیں گے. تو آدمی اپنا تو کام کرتا رہے. پھر دوسری بات یہ ہے کہ ٹریننگ کے حصے کے طور پر ایز اے پارٹ آف ٹریننگ، جب ہم مرشد صاحب کے پاس جاتے ہیں یہ پوچھنے کہ صاحب مجھے 6 مہینے ہو گئے یہ پڑھتے ہوئے، کچھ اور مجھے پڑھنے کو بتائیں گے، تو در حقیقت انڈائریکٹلی یا امپلائڈ سینس میں ہم مرشد کو 2 چیزیں بتا رہے ہیں کہ تم لاپرواہ ہو میری طرف سے، تمہیں میرا ذرا برابر خیال نہیں ہے. دوسری بات یہ ہے کہ تمہارے پاس ایسی وزڈم ہی نہیں کہ تم یہ دیکھ سکو کہ 6 مہینے کے بعد تم نے مجھے یہ پڑھنے کو دینا ہے. یہ ویسے ہی خلاف ادب ہے. تو مرشد کے ساتھ تو ادب کا تقاضا یہ ہے کہ اگر اس نے ایک چیز دے دی اس پہ عمل کرتے رہیے، اور اگر نہیں دی تو بھی حاضری دیتے رہیے، اس یقین کے ساتھ کہ میرا مرشد صاحب علم ہے، وہ بہتر جانتا ہے کہ کس وقت اس نے مجھے کیا عطا کرنا ہے، تو وقت آنے پر مجھے دے دیں گے میرے مرشد صاحب. ادب کے کچھ تقاضے ہیں. مرشد کے معاملے میں بہت انسان کو باادب رہنا چاہیے کہ ادب ہی سے سب کچھ ملے گا. جو آدمی باادب نہیں ہے مرشد کے معاملے میں، وہ کھو دیتا ہے سب کچھ. یہ کسی صاحب نے لکھا ہے کہ اگر یہ یقین ہونے لگے کہ انسان جن ولی اللہ کے پاس جاتا ہے وہی اس کی بہتر رہنمائی کر سکتے ہیں، لیکن ایک عجیب خواہش یہ بھی ہو کہ وہ ولی اللہ اس شخص پر یہ بات واضح کر دیں کہ تم کہیں اور مت جاؤ، اس لیے نہیں کہ وہ شخص خود کو بہتر سمجھ کر فخر کرے، بلکہ صرف اس لیے کہ وہ اپنا آپ ایسے مریض کی طرح ڈاکٹر کو پیش کرے جس کی ہر بیماری کا ذمہ دار وہ خود ہے، اور اب ڈاکٹر اور روحانی صورتحال میں مرشد کے سامنے پوری طرح سے سرنڈر کرنے کے لیے تیار ہو، تو خود کو ریکنسٹرکٹ کرنا چاہے مرشد کے ساتھ مل کے. میرا نہیں خیال کہ کوئی بھی مرشد کسی کو منع کرے گا اگر وہ واقعی صاحب علم ہے. تو جو واقعی صاحب علم ہے اس کو اپنی ذات پر اعتماد ہوتا ہے کہ میرے مرشد نے جو مجھے علم عطا فرمایا تھا اس کو چھوڑ کر کوئی کہاں جائے گا. تو وہ منع نہیں کرتے، بلکہ کچھ صاحب علم تو ایسے بھی آپ کو مل جائیں گے جو در حقیقت دل سے چاہتے ہیں کہ جو بندہ میرے پاس آئے یہ دوسروں کے پاس جائے، اس میں اس آدمی کا بھلا ہے. کیونکہ جب وہ 2-4 جگہوں پہ چلا جاتا ہے تو اسے فرق محسوس ہونے لگتا ہے کہ کہاں پر کیا ہے. تو اگر تو اس کے اپنے مرشد سے بہتر کہیں علم ہے تو وہیں وہ بیٹھ جائے گا، تو اس کا بھلا ہو گیا. اگر بہتر نہیں ہے تو گھوم پھر کے پھر اپنے مرشد کے پاس آ گیا کہ جو چیز یہاں دیکھی کہیں نہیں دیکھ پایا، تو بھی بھلا ہو گیا کہ پھر وہ یقین کے بہت اوپر کی منزل پہ چلا گیا. دوسری بات یہ ہے کہ جو صاحب علم ہے اس کو یہ فکر ہی نہیں ہوتی کون آیا کون چلا گیا، بلکہ کچھ لوگ تو وہ ہوتے ہیں جو تنہائی چاہتے ہیں
تو ان کی کوشش یہ ہوتی ہے کہ جو میرے پاس ایک بار آیا ہے میں پہلی مرتبہ میں اسے اتنا کچھ دے دوں کہ وہ دوبارہ آئے ہی نہیں میرے پاس، میری جان چھوڑ دے. کہتے نہیں اس لیے کہ خلق خدا کو کہہ نہیں سکتا ایسی کوئی بات، لیکن ان کے رویے یہ ہوتے ہیں کہ فرسٹ ٹائم آنے والے کو دے دلا کے بھیج دیں گے کہ دوبارہ نہ آئے یہ بندہ. تو علم میں جو صاحب علم ہیں ان کے رویے مجھ جیسے بے علم شخص کی سمجھ میں نہیں آتے. جو صاحب علم ہے اس کو کیا فکر ہے کہ کون آیا کون چلا گیا، کتنے لوگ آئے کتنے نہیں آئے، کون مجھے گالیاں دے رہا ہے کون مجھے اچھا کہہ رہا ہے. وہ مست ہے اپنے معاملے میں، اس لیے کہ انا تو اس نے کچل کر ایک طرف پھینک دی، تبھی تو صاحب علم ہوا. اگر انا نہ کچل پاتا وہ تو وہ صاحب علم ہوتا ہی نہ کبھی. ساری عمر انا کے چکر میں ہی پھنسا رہ جاتا. تو انسان کے اپنے حق میں یہ ہے کہ وہ مرشد ایک ہی رکھے، ایک ہی کے پاس جائے، تاکہ اس کا جو طریقہ تعلیم ہے وہ ایک ہی رہے اور کنفیوژن پیدا نہ ہو. یہ تو ایسا ہے کہ ایک بچے کو آپ کنڈر گارٹن سسٹم میں ڈال دیجئے پڑھنے کو اسکول میں، گھر میں اس کو جو ٹیوٹر رکھ کے دیں وہ مونٹیسوری طریقہ تعلیم سے اس کو سکھائے. ماں باپ اپنے کروڈ میتھڈ سے اسے تعلیم دیں تو اس کا نتیجہ کیا نکلے گا کہ وہ بچہ کنفیوز ہونا شروع ہو جائے گا کہ جاؤں کدھر کو میں، کون سی بات درست ہے، تو کچھ سیکھ ہی نہیں سکے گا. اسی لیے آپ نے دیکھا ہوگا کہ جو بہت اچھے اسکول ہیں وہ بہت سختی سے ایک بات کہتے ہیں کہ اسٹوڈنٹ کو نہ تو گھر پہ ٹیوٹر رکھ کے دیجیے آپ اور نہ خود پڑھائیے. اس کے لیے اتنا کافی ہے جتنا اس اسکول میں پڑھ لیا. اس کے پیچھے حکمت یہ ہوتی ہے کہ وہ یہ چاہتے ہیں کہ اسٹوڈنٹ کو ایک ہی طریقہ تعلیم کے ذریعے سے علم ڈسپینس کیا جائے تاکہ وہ کنفیوز نہ ہو. تو مرشد اگر پکڑ لیا تو پھر ایک ہی مرشد کے پاس رہیے. دوسری پرابلم جو ہمیں آتی ہے وہ اس سے بھی زیادہ کامن بھی ہے اور شدید بھی ہے. somehow or the other جو معاملات ہیں ہمارے اس میں انفارچونیٹلی ہمارے لیے میٹیریل چیزیں بہت امپورٹنس اٹین کر گئی ہیں. ہم دنیاوی ضرورتوں سے مغلوب ہو گئے ہیں، دنیاوی خواہشات سے مغلوب ہو گئے ہیں. نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ صاحب علم کے پاس گئے، اس کے نزدیک تو دنیاوی چیزیں کوئی ویلیو نہیں رکھتی، کیونکہ اس صاحب علم کے مرشد صاحب نے اس پہ محنت کر کے اس کے دل سے دنیا کی محبت نکال دی ہوئی ہے. وہ دنیا کو اس حد تک صرف کمانا چاہتا ہے جہاں اس کی ضروریات پوری ہو جائیں. جو ضروریات پوری ہو کے بچ گئی وہ دوسروں میں تقسیم ہو جاتا ہے. تو جو صاحب علم اس کے دل سے دنیا کی محبت نکل گئی ہے، تو جب وہ اس کے پاس کوئی آدمی شاگرد کے طور پہ آتا ہے تو بڑے غیر محسوس طریقے سے وہ صاحب علم اس کو صرف علم کے ذریعے سے نوازتا ہے، دنیاوی چیزوں کی طرف توجہ نہیں دیتا. ہم مغلوب ہوئے ہیں دنیاوی ضروریات سے، دنیاوی خواہشات سے. تو ہم کرتے یہ ہیں کہ جہاں پتہ چلا کہ یہ صاحب دعا کرتے ہیں وہاں چلے گئے اور جا کے اب ان سے دعا کرانی شروع کرا دی.
نتیجہ یہ ہے کہ وہاں پہ اندر انسان کے کانفلکٹ شروع ہو جاتے ہیں. اس کانفلکٹ کے نتیجے میں انسان وہیں کا وہیں کھڑا رہ جاتا ہے جہاں وہ ہوتا ہے. تو اسی لیے یہ کہا جاتا ہے کہ روحانیت میں یہ بنیادی اصول اور قانون ہے کہ انسان جہاں ایک بار بیعت ہو جائے, کسی کو مرشد پکڑ لے, تو وہ ہر کام کے لیے اپنے مرشد ہی کے پاس جائے, کسی اور کے پاس نہ جائے, تاکہ اس کے اندر سے کانفلکٹ ختم ہو جائے. ورنہ ہوگا کیا کہ جہاں آپ دعا کے لیے گئے ہیں, دنیاوی دعا کے لیے, وہ بھی اگر صاحب علم ہے لیکن وہ جانتا ہے کہ آپ اس کے پاس آئے ہیں صرف دنیاوی دعا کرانے, تو اپنی جان چھڑائے گا, آپ کی دنیاوی دعا کرے گا, ایک طرف ہو جائے گا. جب وہ دنیاوی دعا اس کی بھی پوری ہو گئی تو آپ اس کے پاس بار بار جانے لگیں گے. اس کا نتیجہ کیا نکلے گا؟ وہ آپ کو قبول تو کر نہیں رہا بحیثیت شاگرد کے کہ علم عطا کرے. وہ دنیاوی چیزیں کے لیے آپ جا رہے ہیں, آپ پر اس دنیا کی محبت کا غلبہ زیادہ بڑھتا جائے گا, اور آپ علم کی طرف سے توجہ ہٹاتے چلے جائیں گے, کہیں نہیں پہنچ پائیں گے آپ. یہ کسی صاحب نے ایک اور سوال کر دیا کہ اگر کوئی شخص آپ کا ہر لیکچر سننا چاہے, ہر دعا میں شامل ہونا چاہے, مگر ہر دفعہ آنا ممکن نہ ہو, اور کچھ ایسی لو لگ جائے کہ انٹرنیٹ پر سن تو لے لیکن یہاں آنا بھی چاہے, اور جب آپ ملک سے باہر ہوں تب کے لیے کیا کوئی انٹینجیبل کنیکشن ہو سکتا ہے؟ آپ بہت ہی کوئی سادہ اور معصوم آدمی ہیں. پہلی بات تو یہ ہے کہ بھائی دوسروں کو لیکچر وہ ڈیلیور کر سکتا ہے جس کو خود کچھ آتا ہو. تو جو آپ سے بہت لاؤڈلی یہ بات کہتا ہے کہ بھائیوں نہ میرے پاس کوئی علم ہے نہ کوئی اور چیز, سوائے گناہوں کے میرے پاس کچھ نہیں ہے, تو وہ غریب آپ کو لیکچر کیا دے گا؟ یہ تو گفتگو کا ایک سلسلہ ہے, اور اس میں بھی میری اپنی غرض چھپی ہے. میں کوئی آپ کا بھلا نہیں کر رہا. وہ غرض یہ چھپی ہے کہ میں یہاں آتا ہوں, مجھے آتے دیکھ کے آپ لوگ کھڑے ہو جاتے ہیں, میرا نفس پھلتا پھولتا ہے, میری انا کو بڑی تسکین ملتی ہے. مجھے آپ سلام کرتے ہیں تو آپ نے کبھی دیکھا نہیں میری گردن اکڑ جاتی, سینہ پھول کے 4 انچ اور باہر آ جاتا ہے. تو یہ تو اس لیے میں کرتا ہوں کہ میری انا کی تسکین ہوتی رہتی. تو یہ جو کچھ میں بول رہا ہوتا ہوں سب بے معنی باتیں, لا یعنی چیزیں ہیں, ان کا کوئی مقصد نہیں, کوئی فائدہ کسی کو بھی نہیں ہے. تو بھائی کسی صاحب علم کے پاس جائیے, ان کے لیکچر سنیے تاکہ آپ کو کچھ ملے. میرے ساتھ آپ لوگ سب وقت ضائع کرتے ہیں اور کچھ بھی نہیں ہے, تو مجھ سے کیا حاصل ہونا کسی کو. اور جہاں تک انٹینجیبل کنیکشن کی بات ہے, بھائی کوئی ولی اللہ کبھی زندگی میں مل گیا تو آپ کا اس کا انٹینجیبل کنیکشن قائم ہو جائے گا. تو آپ بھی دعا کیجئے, میں بھی دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ کبھی کوئی آپ کو صاحب علم ٹکرا دے. تو انہی صاحب کا تیسرا سوال, کہ آپ نے ایک بار کہا تھا کہ ولی اللہ لفظوں کی روح سمجھتا ہے. اگر کسی کے لفظ اور روح دونوں ہی کمزور اور خستہ ہوں, معنی سے خالی ہوں, پوری طرح سے اسپائلڈ سول ہو, مگر وہ کسی ولی اللہ کے پاس اس نیت سے جائے کہ وہ اس کی رہنمائی کر دیں گے,
اس کی ذات میں موجود 99% برائیوں کو نظر انداز کر کے 1% رب کو پانے کی خواہش کو ترجیح دیں گے، اور خواہش بھی وہ جو انکنسسٹنٹ ہو، مگر جب ہو تو دیوانوں کی سی ہو. جو میں نے عرض کیا تھا وہ یہ نہیں کہا تھا کہ ولی اللہ لفظوں کی روح کو سمجھتا ہے. میں تو یہ عرض کر رہا تھا کہ ہم لوگ الفاظ پہ جاتے ہیں کہ الفاظ کیا ہیں، ہم مطلب پر نہیں جاتے، ہم اس کی روح کو پر نہیں جاتے کہ جو جملہ کہا گیا اس کی اصل روح کیا تھی، اس کا اصل مطلب کیا تھا. ہم صرف الفاظ میں کھو جاتے ہیں، اور یہی وجہ ہے کہ ہم سیکھ نہیں پاتے. اگر ہم الفاظ پر غور نہ کریں، مطلب پر غور کر لیں، اس جملے کی روح پر غور کر لیں، تو نہ تو کنفیوژنس پیدا ہوں گے، نہ مس انڈرسٹینڈنگز ہوں گی، نہ مس کنسپشنز ہوں گے، بلکہ ہم بڑے کلیئر ہیڈڈ رہیں گے. وہ اس سے مراد یہ تھی. باقی دوسری بات یہ رہ گئی کہ جو آدمی برائیوں سے لتھڑا ہوا ہے لیکن خواہش یہ رکھتا ہے کہ رب کا قرب حاصل ہو جائے. صاحب علم لوگ کبھی ان چیزوں پر نظر نہیں رکھتے کہ میرے پاس آنے والا کتنا گناہگار ہے، کتنا نیک ہے، بلکہ گناہگاروں کو تو سینے سے لگا لیتی ہیں. اور اس کا سب سے بڑا ثبوت یہ ہے کہ مجھ جیسے کو میرے مرشد صاحب نے سینے سے لگا لیا تھا. تو بے دھڑک ہو کے صاحب علم کے پاس جائیے، وہ آپ کو سینے سے لگائے گا. لیکن پھر میں عرض کر دوں کہ اب آپ انہی لفظوں پہ جائیں گے تو کسی صاحب علم کے پاس گئے تو اس سے کہیں گے جی آپ تو مجھے سینے سے لگائیے، اور وہ غلطی کر بیٹھا تو بیچارہ اپنی پسلیوں کو روتا رہے گا. اس سے مراد یہ ہے کہ وہ آپ کو اکوموڈیٹ کرے گا. کسی بھی صاحب علم کے پاس چلے جائیے اور اس کی فکر نہ کیجیے کہ انسان کتنا برائیوں میں ڈوبا ہوا ہے. اس کی ایک بہت بڑی پازیٹو سائیڈ ہے، وہ یہ ہے کہ اس کے اندر یہ خواہش ہے کہ میں رب کے قریب چلا جاؤں. تو یہ تو رب کا اپنا وعدہ ہے کہ انسان اگر میری طرف ایک قدم آئے تو میں 2 قدم بڑھ کر اس کی طرف جاتا ہوں. یہی اللہ کا شکر ادا کیجیے کہ یہ خواہش موجود ہے، اور اللہ کی رحمت پہ بھروسہ رکھیے. اس سے اللہ کی رحمت سے یہ امید رکھیے کہ اسی 1% کی بنیاد پر وہ آپ کے 99% چیزیں دھل جائیں گی اور رب مل جائے گا، بشرطے کہ آپ کسی صحیح اللہ والے کے پاس چلے گئے. یہ میں اس لیے بآواز بلند نہیں پڑھ رہا کہ انسان نے مجھ سے درخواست کی ہے کہ میں اسے بلند آواز میں نہ پڑھوں. جو سوال آپ نے پوچھا تھا اس کا جواب ہاں میں ہے، اور آپ کے غالباً دادا یا نانا جناب حضرت پیران پیر غوث الاعظم دستگیر کی اولاد میں سے میں. ان کا دوسرا سوال تھا کہ آپ کی خدمت میں
عرض ہے کہ میری رہنمائی فرمائیں. مجھے شیخ کامل کی تلاش ہے. روحانیت کی راہ پر چلنا چاہتا ہوں. سخت ناکام ہوں. ہر طرف سے میں آپ کے پاس حاضر ہوا تھا تو سورہ اخلاص کے دورہ کبیر کی اجازت لینے کے لیے آپ نے فرمایا تھا کہ 40 دن سورہ آل عمران پڑھ کر تشریف لائیں، لیکن باوجود کوشش کے میں نہیں پڑھ پایا کیونکہ میں قرآن نہیں پڑھا ہوا. تو شروع کی سورہ بقرہ کی کچھ آیات آتی ہیں، کچھ آیات آخری پارے کی آتی ہیں. مہربانی فرما کے فی الحال اللہ کا اسم پڑھنے کے لیے دے دیں جس سے میں نیکی کی طرح راغب ہوں اور میری روح لطیف ہو اور میں چکی کے 2 پارٹوں میں پسنا چاہتا ہوں، جس کا انعام اللہ کی ذات اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت اور شفقت ہو. میں بہت ہی نا امید ہو گیا ہوں. آپ سے بہت ہی مؤدبانہ گزارش ہے کہ میری رہنمائی فرمائیں، اور میں آپ کے سامنے آنے کی ہمت نہیں کر سکا، اس لیے آپ کی مخاطب کاغذ ہوں، تو آپ میرے لیے دعا کر دیں. بھائی، یہ سب کچھ میرے ساتھ ایکسپیرینس کرنے کے بعد بھی آپ کو یہ اندازہ نہیں ہوا کہ میں کس قدر عیار شخص ہوں، کس خوبصورتی سے میں نے آپ کو اس ضد سے ہٹا دیا کہ میں آپ کو کوئی ایسی چیز پڑھنے کو دے دوں کہ جس سے آپ رب کے قریب چلے جائیں. تو بھائی، میں نے تو ہر عیار شخص کی طرح آپ کو چکی پیسنے پہ لگایا کہ جاؤ جا کے سورہ آل عمران پڑھو، یہ جانتے ہوئے بھی کہ آپ کو قرآن پڑھنا نہیں آتا. یہ تو آج آپ نے کنفیس کیا، جب آئے ہوں گے تو اسی وقت یہ دیکھ کے ہی چکی پیسنے پہ لگایا تھا آپ کو. تو اس کے پیچھے بھائی حکمت یہ تھی کہ اسی بہانے آپ قرآن پاک پڑھ لیں گے. اتنی سی بات تھی جس کو آپ میری مکاری کو سمجھے ہی نہیں. میں اب بھی اپنی اسی بات پہ اصرار کروں گا کہ آپ سورہ آل عمران 40 ڈیز تک پڑھ لیجئے. آپ کی ذہن کی بہت سی گرہیں کھل جائیں گی، اور اس کے بعد جب آپ سورہ اخلاص کا دور کریں گے تو دل کی آپ کا آئینے کی طرح چمکنے لگے گا. لیکن یہ کر ڈالیے، مشکل نہیں ہے. اس کا ایک آسان طریقہ میں عرض کر سکتا ہوں آپ کی خدمت میں. خانہ کعبہ کے امام ہیں جناب عبد الرحمن السدیس. آپ عبد الرحمن السدیس صاحب کی تراویحوں کی کیسٹ لے لیجئے، تو اس میں اگر سورہ آل عمران کی تلاوت پلے کریں اور اس کے ساتھ ساتھ پڑھیں قرآن پاک پر انگلی رکھ کے، 2-4-6 دن میں آپ کا تلفظ بھی بڑا صحیح ہوگا، اس لیے کہ بڑا کلیئر تلفظ ہے جناب حضرت عبد الرحمن اور سدیش صاحب کا، بہت ہی خوبصورت. اللہ تعالیٰ نے معلوم نہیں ان کو کیا انعام عطا فرمایا ہے کہ قرآن پاک اس طرح سے پڑھتے ہیں کہ واقعی جادو کا کام کر رہا ہوتا ہے. تو آپ جناب عبد الرحمن سدیش صاحب کی سی ڈی لیں، لیکن تراویحوں کی ان کی 2 ہیں. ایک جو ویسے انہوں نے پڑھا ہوا ہے قرآن پاک، اس میں بہت سلو ہیں، آپ کے لیے ان کے ساتھ مل کر پڑھنا دشوار ہو جائے گا. دوسرا، اس میں انہوں نے جیسے قرأت کرتے ہیں اس طرح سے قرأت کی ہے، وہ شروع میں آپ نہیں کر پائیں گے. لیکن جو تراویحوں کی ہے اس میں روانی ہے، اس کو فالو کر لیں گے اور اس سے سیکھ جائیں گے، غلطی نہیں رہے گی. تو
سورہ آل عمران یوں سیکھ لیجئے، اس کے بعد اسی میتھڈ کے ذریعے سے آپ قرآن پاک پڑھنا سیکھ سکتے ہیں. عبدالرحمن السدیس صاحب کی سی ڈی چلا کے الف لام میم سے شروع کیجئے. اس میں ایک خوبصورت چیز پیدا یہ ہو جائے گی کہ آپ کا تلفظ خالصتاً اہل زبان والا تلفظ ہوگا عربی کا. اور اس سے بھی زیادہ ایک خوبصورت چیز یہ ہوگی کہ کس لفظ پر کہاں کتنا زور دینا ہے، اس کو کس طرح سے ادا کرنا ہے، وہ بڑا صحیح سیکھ جائیں گے آپ. تو آپ کر لیجئے، ہمت مت ہاریے، یہ ہو جائے گا انشاءاللہ تعالی. اب یہ کسی صاحب نے شعر کو نثر میں بیان کر دیا ہے. انہیں یہ نہیں معلوم کہ شعر و شاعری تو صرف پڑھے لکھے لوگوں کا وتیرہ ہے. اس کو میں کیا سمجھوں گا کہ اپنا بنا کے چھوڑ دیا. کیا اسیری ہے، کیا رہائی ہے. اس کی روشنی میں رب تعالی اور بندے کے باہمی تعلق کو تفصیل سے بیان کر دیں. اس میں صرف ایک عرض کر دوں گا آپ سے، رب نے ہمیں نہیں چھوڑا ہے. رب نے چھوڑ دیا ہوتا تو ہم کہیں کے نہ رہتے. یہ تو ہم ہیں جنہوں نے رب کو چھوڑ دیا. تو جو کوتاہی اور جو غلطی خود ہم سے ہوئی ہے اس کا ازالہ کر لیں تو آپ کے اس شعر کی نفی ہو جائے گی کہ کیا اسیری ہے، کیا رہائی ہے. تو دوبارہ سے آپ اسیر ہو جائیں گے، جو کہ بذات خود بڑے فخر کی بات ہے کہ میں رب کا قیدی ہوں. رہ گئی یہ بات کہ جو آپ نے فرمایا کہ رب تعالی اور بندے کے باہمی تعلق کو تفصیل سے بیان کر دیں، تو حضور اس تعلق کو تو آپ نے خود بڑی تفصیل سے بیان کر دیا کہ رب اور بندے کا تعلق، رب کے ساتھ ہمارا تعلق ہی بندگی کا ہے کہ وہ آقا ہے، ہم غلام ہیں، وہ مالک ہے، ہم اس کے بندے ہیں. یہی تعلق ہے. فرق صرف یہ ہے کہ مجھ جیسے لوگ اس کی بندگی کو نبھا نہیں پاتے، کمزور ہیں ہم. اس کی بندگی کو ان آداب کے ساتھ نہیں کر پاتے جو اس کا حق ہے. اس کی بندگی پورے آداب، پورے پروٹوکولز کے ساتھ کر لیجئے. وہی تعلق ہے اس کے ساتھ. حضور یہ تو لگتا یوں ہے کہ آپ کا یہ جو سوال ہیں یہ تو کچھ علامہ اقبال کے شکوے کے مقابلے پہ آپ نے شکوہ ہی لکھا ہے کہ بندہ اپنی ضروریات خواہشات کے مقابلے کے حوالے سے رب تعالیٰ کی طرف سے ترسایا زیادہ جاتا ہے جبکہ اسے دیا کم جاتا ہے. آپ وہ فارمولہ اعمال بتائیں جنہیں اپنا کر بندہ رب تعالیٰ سے زیادہ لینے والا ہے اور کم ترسنے والا.
قرآن پاک کی ایک آیت ہے جو سینکڑوں بار پڑھی ہوگی میں نے، لیکن اس پر کبھی غور کرنے کی توفیق ہوئی ہی نہیں تھی. تو ایک عجیب اتفاق ہوا کہ میں جو گزشتہ محرم تھا اس میں 10 محرم کو بیٹھا ہوا ایسی ٹی وی چینلز چینج کر رہا تھا، تو ایک چینل پر شام غریباں بپا تھی. ہمارے جو اہل تشیع بھائی ہیں ان کے جو علماء ہیں وہ قرآن پاک کی تلاوت ایک خاص انداز میں کرتے ہیں، جھٹکے دار آواز. تو معلوم نہیں مجھے وہ بہت پسند ہے. تو جہاں کہیں مجھے موقع مل جائے ٹی وی پر کہ کوئی اہل تشیع عالم قرآن پاک کی تلاوت کر رہے ہوں تو میں سنتا ضرور ہوں. تو اس وقت غالباً وہ شام غریباں ابھی شروع ہی ہوئی تھی. تو وہ ان کے عالم قرآن پاک کی انہی آیات کی تلاوت کر رہے تھے. تو اس کے بعد انہوں نے ترجمہ اس کا بتایا کہ وہ لوگ جو خود کو ضرورت ہونے کے باوجود بھوکوں کو کھانا کھلا دیتے ہیں تو اس کا اجر اللہ کے یہاں بہت ہے کہ اللہ تعالی جنت میں ان کے لیے ایک ایسا حوض بنا دیں گے کہ جس سے وہ اپنی پیاس بجھا لیں، اور انہیں اپنی پیاس بجھانے کے لیے حوض تک چل کر نہیں جانا ہوگا بلکہ حوض خود چل کر ان کی پیاس بجھانے کو ان تک آیا کرے گا. تو بعض اوقات انسان کی زندگی میں ایسے مومنٹس ہوتے ہیں جن کو انگریز تو ان گارڈڈ مومنٹ کہتا ہے. تو وہ معلوم نہیں کس طرح سے وہ ترجمہ ایک دم سٹرائک کیا اس نے مجھے. تو مجھے اپنے اوپر بھی شرم آئی کہ میں نے سینکڑوں بار اس کو پڑھا لیکن میں اسے اس طرح سے سمجھ نہیں سکا. بھائی بات یہ ہے کہ پہلی بات تو یہ ہے کہ رب کسی کو ترساتا نہیں ہے، اور یہ میں رسمن نہیں کہہ رہا بلکہ یہ دلیل سے میں یہ کہہ رہا ہوں. ابھی آپ ہی نے پوچھا کہ اللہ تعالی کا اور بندے کا تعلق، تو میں نے عرض کیا کہ رب اور بندے کا تعلق تو آپ نے خود ہی بیان کر دیا، ہے ہی بندگی کا تعلق. اور اس سے پہلے جو آپ نے شعر کو نثر میں لکھا تھا کہ اپنا بنا کے چھوڑ دیا، کیا اسیری ہے کیا رہائی ہے، تو میں نے عرض کیا کہ رب ہمیں نہیں چھوڑتا، یہ ہم ہیں جو رب کی دہلیز کو چھوڑ دیتے ہیں، رب سے دور ہو جاتے ہیں. ہمارا تعلق جو رب تعالیٰ کے ساتھ ہے وہ غلام کا اور آقا اور غلام کا ہے کہ رب آقا ہے، ہم اس کے غلام ہیں. وہ مالک ہے، ہم اس کے بندے ہیں. تو کوئی بھی آقا اپنے غلام کو اس وقت نوازتا ہے جب تک کہ اس کا غلام اس کی خدمت بجا لا رہا ہوتا ہے، اس کے احکامات کی تعمیل کر رہا ہوتا ہے. اور جب کوئی غلام سرکشی پر اتر آئے کہ اس مالک کے حکم کی تعمیل نہ کرے تو عام طور پر اس کو سزا دی جاتی ہے اور اس پر ضروریات زندگی تنگ کر دیے جاتے ہیں. جہاں یہ عالم ہو کہ مجھ جیسے غلام ہوں جو
رب کی کوئی بات مانتے ہی نہیں ہیں، بندگی سے کوسوں دور رہتے ہیں، وہ تو پھر بھی ہمیں پالتا ہے. تو ہمارا تو کوئی حق بنتا نہیں ہے. جو اگر ہماری عادات اور ہمارے طور طریقے دیکھیں آپ، لیکن یہ رب کی وفاداری ہے، یہ اس کی رحمانیت ہے، یہ اس کی شان ہے، شان ربوبیت ہے. وہ پھر بھی ہمیں پالتا رہتا ہے، دیتا رہتا ہے. یہ اور بات ہے کہ ہم دنیا کی محبت میں جب بہت ڈوب جاتے ہیں اور ہماری خواہشات کا سلسلہ دراز ہوتا جاتا ہے، تو ہمیں یوں احساس ہونے لگتا ہے کہ ہماری خواہشات پوری نہیں ہو رہی، ہم ترس رہے ہیں. فالٹ خود ہمارا ہے کہ ہماری خواہشات اتنی بڑھ جاتی ہیں کہ ہمارے اندر بے صبری پیدا ہو جاتی ہے، اور اس سے یہ احساس آتا ہے. ورنہ رب کسی کو ترساتا نہیں. اور رہ گئی یہ بات کہ اللہ تعالی سے اپنے رزق کو میں اضافہ اتنا کروا لیا جائے کہ ہم ترسیں نہیں، تو اس کا طریقہ یہ میں نے ابھی پہلے بیان کیا کہ وہ لوگ جو ضرورت ہونے کے باوجود، مطلب یہ ہے کہ جو لوگ خود فاقے سے ہوتے ہیں لیکن فاقے سے ہونے کے باوجود دوسروں کو کھانا کھلا دیتے ہیں، تو ان کے لیے اجر. اگر ہم اپنے ضروریات کو روک کے دوسروں کے کام آنے لگ جائیں، اپنے خواہشات کو پس پشت ڈال کے دوسرے کی خواہشات کا احترام کرتے ہوئے وہ سبب پیدا کر دیں جس سے اگلے کی خواہش پوری ہو جائے، تو یقین کیجئے کہ اتنے وسیع رزق کی بارش ہوگی کہ انسان سے سنبھالا ہی نہیں جائے گا. تیسرا سوال ان کا یہ ہے کہ سنا ہے ایک طرح کا رزق بندے کو دیا جانا مقدر ہو چکا ہوتا ہے، مگر اس سے کوئی ایسی غلطی گناہ ہوتا ہے جس کی وجہ سے وہ اس رزق سے محروم کر دیا جاتا ہے. کیا یہ محرومی مستقلاً ہوتی ہے یا عارضی؟ بندہ ایسا کیا کرے کہ طے شدہ رزق کے ملنے سے بار بار محروم نہ ہو؟ اس کا بہت مختصر اور سیدھا جواب ہے، خلق خدا پر مہربان ہو جائیے. یہ ایک ایسا نسخہ ہے کہ انسان جب خلق خدا پر مہربان ہو جائے تو رب اس پر مہربان ہو جاتا ہے، اور جب کسی شخص پر رب مہربان ہوتا ہے تو اسے کسی چیز کی کمی نہیں رہتی ہے. چاہیے اتنی بات کہ انسان خلق خدا پر مہربان ہو جائے، اور یہی ہمارے لیے بڑا مشکل ہے کہ یہ ہم نہیں کر پاتے. یہ جو میں اتنی بڑھ چڑھ کر باتیں آپ سے کر رہا ہوں، ابھی دیکھیے کوئی آدمی یہاں سے اٹھ کر مجھے برا بھلا کہہ دے تو دیکھیے ساری خوش اخلاقی میری ہوا ہو جائے گی اور میں بڑا تلخ ہو جاؤں گا اس کے ساتھ. ایک لمحے کے لیے نہیں سوچوں گا کہ سنت یہ ہے کہ ایسے آدمی کے جواب نہ دیا جائے بلکہ خاموش ہو جایا جائے اور مسکرا کے، اگر برداشت نہیں ہوتا تو جگہ چھوڑ کر چلے جائیں. یہ رویہ رکھ لیجئے، رب آپ پر مہربان ہو جائے گا. نیکسٹ سنڈے تک کے لیے اجازت. السلام علیکم.